ایک ایسے نوجوان کی کہانی۔ وہ یہاں پیدا ہوا مگر وہاں پلا بڑھا جہاں پہنچنے کے لیے تم سب اپنا گھر بار بھی بیچ دیتے ہو اور تو اور غیر قانونی طریقوں سے پہنچنے کی کوشش میں جان تک داؤ پر لگا دیتے ہو۔ اس نے فیشن ڈیزائننگ میں ڈگری حاصل کی، مشہور انگریزی گلوکاروں کے لیے گانے لکھے، اپنے گانے بنائے اور گائے تو وہ ورلڈ میوزک چارٹس میں پہلے نمبر کو بھی چھو آئے۔ اس کے بعد اس نے وکالت بھی پڑھ لی مگر ابھی اس کا سفر ختم نہیں ہوا تھا۔ واپس آ گیا اور وہ امتحان بھی چند ماہ کی تیاری کے بعد پاس کر لیا، جو تم میں سے 90% لوگ سالہ سال تیاری کر کے 3 بار کوشش کر کے بھی پاس نہیں کر پاتے۔ تم لوگوں کا پسندیدہ موضوع سیکس ہے۔ کون کیسا سیکس کرتا ہوگا، کیسے کرتا ہوگا، حتیٰ کہ تم لوگ سیکس کو گالی بنا دینے والے ہر وقت اسی کے متعلق سوچتے اور کھوجتے رہتے ہو۔ یہ افسر ہے اور تم سب تک اس کا اتنا ہی تعارف ہے تو دیکھو وہ کام کیسا کر رہا ہے۔ دفتر میں تو کیٹ واک نہیں کر رہا، لپسٹک لگا کر یا جولری پہن کے تو نہیں بیٹھا، لیکن تم لوگوں کو اس کی ذاتی زندگی میں زیادہ دلچسپی ہے اور یہ جاننے کا شوق ہے کہ وہ عورت کے ساتھ سیکس کرنا پسند کرتا ہے یا مرد کے ساتھ۔ حالانکہ تم لوگ تو بچوں کے ساتھ بھی کر لیتے ہو اور کبھی کبھی تو مردوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ حازم بنگوار، دل برداشتہ مت ہونا، تم یہاں نئے ہو۔ یہاں کسی کامیابی کو گالی اپنی محرومی سمجھ کر دینے کا رواج ہے۔ شاعری، گائیکی، فیشن اور وکالت کی طرح اس کام میں بھی تم کامیاب ہی ہوگے، کیونکہ اپنی غیر معمولی ذہانت اور صلاحیتوں کے پیش نظر تم نے بچپن سے اب تک ناکامی نہیں دیکھی۔ اب بھی اس سے تمہارا سامنا ہونا ناممکن ہے اور اپنی ذاتی زندگی بالکل ویسے جیو جیسے جینا تمہیں پسند ہے۔ مومنہ وحید ان کا نام ہے۔ حازم بنگوار 30 دسمبر 1993 کو کراچی میں پیدا ہوا۔ والدہ فیروز اکبر کا تعلق عراق سے ہے اور وہ ایک آرکیٹیکٹ ہیں، اور والد علی اکبر بنگوار پاکستان میں پولیس جنرل DIG کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ وہ نیو یارک میں پلا بڑھا۔ AIU لندن سے فیشن ڈیزائن اور مارکیٹنگ میں پہلی ڈگری اور بعد میں لندن سے ہی LLB کی دوسری ڈگری حاصل کی۔ اس کو لکھنے کا بھی شوق ہے اور اس نے فنکاروں کے لیے گانے لکھے۔ حازم انگریزی گانے کے ساتھ بین الاقوامی چارٹ پر پہنچنے والا پہلا پاکستانی گلوکار بنا۔ اس نے اس کے بعد 2 اور گانے گائے۔ اس شہرت کے بعد حازم بطور سفیر 3 بڑی کمپنیوں کا چہرہ بن گیا۔ یہ پاکستان میں حازم فاؤنڈیشن کے نام سے چیریٹی بھی چلاتا ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں وہ بتا رہا تھا کہ جب بھی وہ پاکستان آتا، اس سے مشورہ دیا جاتا کہ یہ ملک اس کے رہنے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس کو واپس چلے جانا چاہیے، مگر اس کے برعکس وہ یہاں رہا اور مقابلے کا امتحان دے کر بیوروکریسی کا حصہ بنا۔ اس وقت وہ کراچی میں اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر خدمات انجام دے رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح کا فرد جو اتنے اعتماد سے رہتا ہو اور کامیاب بھی ہو، قابل قدر ہے۔ زندگی کو ڈرے بغیر اپنی شرطوں پر گزارنا بتاتا ہے کہ کوئی انسان اندر سے کتنا مضبوط ہے۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔